بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ کرتے ہیں اپنا لیسن نمبر 7. ایکوریسی, کلیئرٹی, کنسائزنس, کوہیرنس. یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں, بہت ہی زیادہ انپورٹنٹ ہوتی ہیں. یہ آج کے ہم لوگ جو ہے نا وہ ٹاپک میں ہم لوگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کوئی بھی افیکٹو جو ٹیکنیکل کمیونیکیشن ہوتی ہے اس کے جو کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں 5. ایک تو یہ کہ وہ ایکوریٹ ہونا چاہیے, کلیئر ہونا چاہیے, کنسائز ہونا چاہیے, کوہیرنٹ ہونا چاہیے اور بالکل اپروپریٹ ہونا چاہیے. اس کو ابھی ہم جا کے جو ہے نا ان 5 چیزوں کو ہم لوگ آگے ڈسکس کریں گے. یہاں پہ آپ لوگ جسٹ ان کے اپنے نیمز یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, جو اچھی کوالٹیز ہوتی ہیں ڈاکومنٹ کی وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں اچیو کرنا. مختلف قسم کی ٹرمینالوجیز کو آپ لوگوں نے یوز کرنا ہوتا ہے, نمبرز یوز کرنے ہوتے ہیں, گرافکس آپ لوگوں نے یوز کرنے ہوتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی ایکوریٹ ہونی چاہیے. ایک تو چیز ہوتی ہے نا کہ آپ لوگوں کی جو فریز ہے, آپ لوگوں کی جو سینٹینس ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہونے چاہیے. اور دوسرا جو آپ لوگ کنسیپٹ سمجھانے کی آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کی بالکل ایکوریٹ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ ہر چیز آپ لوگوں کی جو ہے نا کلیئر ہونی چاہیے, کیونکہ آپ نے ایسا کرنا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ جو ہے نا کلیئرلی آپ کی بات کو سمجھ سکے. آپ لوگوں کے ورڈز میں ایک آرڈر ہونا چاہیے, ایک آرڈر میں آپ لوگ بات کریں, اگلا بندہ سمجھ سکے کہ ان سارے سینٹینسز کا آپس میں کوئی تعلق ہے. کوہیرنٹ ہونی چاہیے, یعنی کہ آپس میں سارے آپ لوگوں کی جو سوچ ہے نا ایک فلو میں, ایک ٹرین میں جو ہے نا وہ نظر آنی چاہیے کہ ہاں اس بندے نے یہ جو بات لکھی ہے اس میں اس طریقے سے جو ہے نا یہ سینٹینسز آپس میں جڑی ہوئے تھے, یہ باتیں کیسے آپس میں جڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد کنسائز ہونا چاہیے. کنسائز کا مطلب ہوتا ہے کہ تھوڑے سے لفظوں میں آپ لوگوں نے اپنا سارے کا سارا آئیڈیا اگلے بندے تک آپ لوگوں نے بتا دینا ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا اپروپریٹ ہونا چاہیے, یعنی کہ آپ جس مقصد کے لیے لکھ رہے ہیں نا جسٹ آپ لوگوں کی رائٹنگ صرف اسی مقصد کے مطابق ہی ہونی چاہیے. اب ہم لوگ یہ باری باری آگے ہم لوگ چیزیں پڑھتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ ایکوریسی کیا ہوتی ہے. ایکوریسی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سچائی, جو حقیقت ہوتی ہے نا اس کے مطابق ہی آپ کا ڈاکومنٹ ہونا چاہیے. اس میں سچائی ہونی چاہیے, حقیقت ہونی چاہیے. ایکوریسی 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ڈاکومنٹ ایکوریسی, ایک ہوتی ہے اسٹائلسٹک ایکوریسی اور ایک ہوتی ہے ٹیکنیکل ایکوریسی. دس از ویری امپورٹنٹ, یہ آپ لوگوں نے کرنی ہے یاد. ڈاکومنٹ ایکوریسی کیا ہوتی ہے. ڈاکومنٹ ایکوریسی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو آپ لوگ ٹاپک لکھ رہے ہیں نا اس کو آپ لوگوں نے ایک مناسب ڈیٹیل میں اس کو ٹھیک طریقے سے آپ لوگوں نے کور کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ بالکل آپ لوگوں نے پرابلم کے اوپر کلیئرلی آپ لوگوں نے فوکس کرنا ہوتا ہے, بالکل کمپلیٹ ہر چیز آپ لوگوں نے بتانی ہوتی ہے. ڈاکومنٹ ایکوریسی میں آپ لوگوں نے پرابلم سٹیٹمنٹ بالکل کلیئر کر کے لکھنی ہوتی ہے کہ ہاں یہ والی پرابلم ہے, اور ایک آؤٹ لائن آپ لوگوں نے جو ہے نا وہ دینی ہوتی ہے. ایک آؤٹ لائن کے مطابق جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے لکھنا ہوتا ہے اپنی ڈاکومنٹ کو. یہ جو رائٹنگ جو ٹولز ہوتے ہیں, آپ لوگ پہلے ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ آپ لوگ کلیئر لکھ لیتے ہیں, اس کے بعد آپ لوگ ایک آؤٹ لائن کو فالو کرتے ہیں. تو یہ چیز آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ آپ نے رائٹنگ کی ایفرٹس کے اوپر فوکس کرنا ہے. اپنے ڈیٹا کو آپ لوگ ریڈیوس کر سکتے ہیں, یعنی کہ کم لفظوں میں آپ لوگ چیز کو لکھ سکتے ہیں جو کہ آپ اس کے مطابق پھر پرابلمس کو سولو بھی کر سکتے ہیں. دوسری چیز آ جاتی ہے کہ اسٹائلسٹک ایکوریسی کیا ہوتی ہے. اسٹائلسٹک ایکوریسی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے لینگویج کو احتیاط سے یوز کرنا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے میننگس کو ایکسپریس کر سکے. پیراگراف اور سینٹینس کا جو آپ اسٹرکچر رکھ رہے ہیں, جو آپ لوگ ورڈز چوز کر رہے ہیں وہ بالکل جو ایسے ہونے چاہیے کہ وہ آپ لوگوں کے ٹاپک کو اچھے طریقے سے سمجھائیں, اگلے بندے کو آپ کے ٹاپک کو ڈسکرائب کریں. ٹھیک ہے. ایلیمنٹس, جو سٹائل کے جو مختلف ایلیمنٹس ہوتے ہیں نا وہ آپ لوگوں نے سیکھنے ہوتے ہیں, اس کو آپ لوگوں نے اسٹڈی کرنا ہوتا ہے. جیسے ٹیبلز ہو گئے, گرافکس ہو گئے, ایلیمنٹس, ڈائیگرامز آپ نے کہاں ڈالنی ہیں وہ آپ لوگوں نے سیکھنا ہوتا ہے. اور پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ان ایلیمنٹس کو آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے ڈرافٹ بنانے میں, چیز کو ایڈٹ کرنے میں, دوبارہ سے پروف ریڈ کرنے میں. اسٹائلسٹک ایکوریسی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ورڈز کو اچھے طریقے سے یوز کرنا ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز میں آتا ہے کہ اسٹائلسٹک ایکوریسی از آلسو میٹر آف یوزنگ ورڈز پریسائزلی. یہ آپ لوگوں نے یاد بھی کرنے ہیں. یہ والے تینوں جو ایکوریسی کی ٹائپس ہیں نا یہ بہت انپورٹنٹ ہے, یہ آپ لوگوں کے پیپر میں آتی ہے. آگے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ٹیکنیکل ایکوریسی کیا ہوتا ہے. ٹیکنیکل ایکوریسی میں بھی آپ نے اسٹائلسٹک ایکوریسی یوز تو کرنی ہوتی ہے, یعنی کہ اسٹائل جو ہوتا ہے نا, آپ نے گرافکس وغیرہ, ٹیبلز ڈالنا, ہیڈنگ, سب ہیڈنگس وغیرہ, وہ سب کچھ آپ نے ایکوریٹ بالکل ٹھیک آپ لوگوں نے رکھنا ہوتا ہے. لیکن اس سے ہٹ کے بھی ٹیکنیکل ایکوریسی کچھ ہوتی ہے. ٹیکنیکل ایکوریسی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ جب آپ لکھ رہے ہیں نا آپ کا اس سبجیکٹ کے بارے میں آپ کے کنسیپٹس صحیح ماسٹر لیول کے ہونے چاہیے, آپ کی ووکیبلری اچھی ہونی چاہیے, اور آپ کی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ بغیر کسی ڈسٹربنس کے اپنے ڈیٹا کو اینالائز بھی کر سکیں, اگلے بندے کو سمجھا بھی سکیں اور ڈیٹا کو آپ لوگ لکھ بھی سکیں. سائنس اور جو ٹیکنالوجی ہے اس میں بہت زیادہ انرجی چاہیے ہوتی ہے. ٹیکنیکل جو ہوتا ہے نا آپ کی سبجیکٹ, جو ٹیکنیکل جو پہلو ہوتا ہے نا یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ لوگوں کو بہت انرجی چاہیے ہوتی ہے. آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں کلیئرٹی کیا ہوتی ہے. کلیئرٹی کے لیے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہوتی ہے ہمیشہ. کلیئرٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ اگلا بندہ آپ کی چیز کو آسانی سے سمجھ سکے, ایز آف انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے. آسانی سے سمجھنا یہ اسپیشل پرابلم ہوتی ہے ٹیکنیکل اور پروفیشنل رائٹنگس میں. جو آپ لوگ کی اسپیشل لینگویجز ہوتی ہیں اور میتھمیٹیکلی جو ڈیٹیل آپ لوگ کسی چیز کا ایک انالیسس دے دیتے ہیں اور کمپلیکس آپ لوگ جو ہے نا کنسیپچوئل اسکیمس دے دیتے ہیں, وہ آپ لوگوں کے
کمپلیکس چیزیں جب آپ دیتے ہیں یا بالکل ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ ڈیریویشنز اور ایکویشنز ڈال دیتے ہیں نا تو اس کو رائٹرز کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, لکھنا بھی مشکل ہوتا ہے, اور جو ہوتا ہے نا ریڈرز کے لیے پڑھنا بھی اس چیز کو مشکل ہوتا ہے. اپنے میٹیریل کو آپ لوگوں نے کلیئر کیسے کرنا ہے, اس میں 3 طرح کی کلیئرٹی لانی ہے آپ لوگوں نے. اسٹرکچرل کلیئرٹی لانی ہے, اسٹائلسٹک کلیئرٹی, اور اس کے بعد کانٹیکسچوئل کلیئرٹی. اسٹرکچرل کلیئرٹی کیا ہوتی ہے؟ اسٹرکچرل کلیئرٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے کے پورے اگر آپ لوگ ڈاکومنٹ کی بات کریں نا تو آپ کا پورا ڈاکومنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ کلیئرلی ایک بڑی سی پکچر اگلے بندے کو دکھا دے. ٹھیک ہے, آپ نے مختلف اسٹریٹجیز یوز کرنی ہوتے ہیں, جیسے آپ شروع میں انٹروڈکشن دیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے اگلے پیراگراف میں اپنا پرپس بتائیں, اس کے بعد ڈاکومنٹ کا اسکوپ بتائیں, تھوڑا سا ڈسکشن کریں, اس کے بعد کنکلوژنز ریکمنڈیشنز دیں. اس طریقے سے وہ آپ لوگوں کی اسٹرکچرل کلیئرٹی ہوتی ہے. آپ اسٹرکچرل کلیئرٹی کو کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ آپ نے ٹیبل ڈالنے ہیں, پرابلم اسٹیٹمنٹس ڈالنی ہے, یعنی کہ ایسی اسٹیٹمنٹ جس میں آپ لوگ پرابلم بالکل کلیئر بتائیں. ٹھیک ہے, اور یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی ریپیٹ کر دیتے ہیں نا بات کو, اس سے بھی آپ لوگوں کی جو کلیئرٹی آ جاتی ہے. گرافس اور ٹیبلز آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے ڈیزائن کیے ہوں, مناسب جگہ پہ آپ لوگوں نے رکھے ہوئے ہوں, تاکہ جو اگلا بندہ ہے اس کو اچھے طریقے سے فوکس کر سکے, اور وہ جو بھی آپ لوگ گراف ٹیبل یوز کریں وہ انفارمیشن کو اچھے طریقے سے کلیریفائی کریں. آپ نے ایسے ٹائٹلز یوز کرنے ہیں کہ جو اگلے بندے کو کوئی چیز بات سمجھائیں, ڈسکرپٹیو ٹائٹلز, اگلے بندے کو کوئی چیز ڈسکرائب کروائیں. ٹھیک ہے, اور زیادہ سے زیادہ آپ لوگ ہیڈنگز ڈالیں گے نا تو وہ آپ لوگوں کے ریڈرز کو گائیڈ کرے گا, کہ وہ چاہے وہ پورے ڈاکومنٹ نہیں بھی پڑھتا تو وہ ہیڈنگز کے تھرو سمجھ جائے گا کہ ہاں بھائی یہ کیا ایک بڑی پکچر کیا ہے اس بات کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد اسٹائلسٹک کلیئرٹی کیا ہوتی ہے؟ اسٹائلسٹک کلیئرٹی ہوتی ہے کہ آپ نے سمپل لینگویج یوز کرنی ہے, بالکل ڈائریکٹ لینگویج آپ لوگوں نے یوز کرنی ہے. سمپلسٹی آپ لوگ لینگویج میں آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی ورڈڈ سینٹینسز. سینٹینسز ہوتے ہیں نا ایکٹیو وائس اور پیسو وائس, تو آپ لوگوں نے ایسے سینٹینسز یوز کرنے ہیں کہ جس میں آپ لوگ ڈائریکٹلی اگلے بندے سے بات کر رہے ہیں. سمپل سینٹینسز آپ لوگوں نے یوز کرنا ہے, اوور لوڈیڈ سینٹینسز آپ لوگوں نے یوز نہیں کرنے, لمبے لمبے سینٹینسز نہیں یوز کرنے. یہ بھی نہیں کرنا کہ 2 سینٹینسز کو آپ لوگ جوڑ کے اور بیچ میں ایڈ لگا کے کوئی لمبا سینٹینس بنا دیں. ایسے بھی آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ کلیئرٹی خراب ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کی ورڈ چوائس بہت بڑا فیکٹر ہوتی ہے اسٹائلسٹک کلیئرٹی کا, یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے. سمپل لینگویج آپ لوگ یوز کریں, جہاں تک پاسبل ہوتا ہے آپ لوگ سمپل لینگویج یوز کریں, تاکہ کوئی چیز اگلے بندے کو مبہم نہ نظر آئے, بالکل واضح سی چیز اگلے بندے کو جو ہے نا وہ نظر آئے. بالکل جو بہت ہائیلی اسپیشل جو ٹرمز ہوتی ہیں سائنس کی ٹیکنالوجی کی جو اسپیسیفک ہوتی ہیں وہ آپ لوگ یوز کریں. اس کے بعد کانٹیکسچوئل کلیئرٹی کیا ہوتا ہے؟ کانٹیکسچوئل کلیئرٹی یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ اگلے بندے کو یہ بھی سمجھائیں کہ آپ کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں, مقصد کیا ہے آپ لوگوں کا. اگلے بندے کو یہ سمجھائیں کہ کس چیز کے لیے آپ لوگ لکھ رہے ہیں, آپ کا کیا مقصد ہے. ٹھیک ہے, اور کس نے آپ کو یہ کام کرنے کے لیے کہا ہے, آپ کی آرگنائزیشن کے یا آپ کے اپنے جو سوچ کے جو ہے نا وہ کنٹیکسٹ یا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس چیز کے پیچھے. اس کے بعد جو یہ ہوگی کلیئرٹی, پہلے ہم لوگوں نے ایکوریسی پڑھی, اس کے بعد کلیئرٹی بھی ہوگی. کلیئرٹی ایکوریسی کی بھی 3 ٹائپس ہم لوگوں نے پڑھ لی, کلیئرٹی کی بھی ہم لوگوں نے 3 ٹائپس پڑھ لی. آگے آ جائے ہم لوگ پڑھتے ہیں کنسائزنس کیا ہوتا ہے. کنسائزنس کی بہت زیادہ ویلیو ہوتی ہے آپ لوگوں کی ٹیکنیکل فیلڈ کے اندر. جو رائٹرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو چیز بھی لکھنی ہے نا وہ ان کے سبجیکٹ سے ریلیونٹ ہو. یہ ہوتی ہے کنسائزنس, کہ جو چیز آپ لوگوں نے لکھنی ہے وہ بالکل آپ کے مقصد سے ریلیٹڈ ہو, ادھر ادھر ہٹ کے آپ لوگوں نے لمبی لمبی نہیں چھوڑنی. جو کنسائز ڈاکومنٹ آپ لوگوں کی رائٹنگ کا وہ ٹکڑا ہوتا ہے جو صرف وہ میٹیریل اگلے بندے کو کنوے کرے جو اگلے بندے کو چاہیے. ہول ڈاکومنٹ کی اگر آپ لوگ بات کریں تو کنسائزنس جو ہوتی ہے نا وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹ کو جو ہے نا نیرو کرنا ہوتا ہے, یعنی کہ کم ورڈوں میں آپ لوگوں نے زیادہ سکوپ دینا ہوتا ہے اگلے بندے کو, کم ورڈنگ میں یوز کر کے آپ لوگوں نے اگلے بندے کو پرابلم کا سولوشن بتانا ہوتا ہے, اس کو رسپانس دینا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ لوگوں نے پہلے کلیئر سا انٹروڈکشن لکھنا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ ڈیٹیل آؤٹ لائن لکھیں. یہ 2 اسٹریٹجیز ہوتی ہیں کہ جس سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میں نے انٹروڈکشن پہلے میں نے یہ لکھ لیا, اب آؤٹ لائن میں میں نے جو ڈیٹیل دینی ہے وہ میں نے کتنی دینی ہے. اس سے آپ لوگوں کے ڈاکومنٹ کا اسکوپ اور آپ لوگوں کے ڈاکومنٹ کی لینتھ کو جو ہے نا وہ آپ لوگ کنٹرول کر لیتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی یہ 2 چیزیں MCQs میں وہ پوچھتے ہیں. پھر آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ایسا مٹیریل آپ لوگ پہلے لکھ چکے ہیں کہ جو کہ آپ کے دعووں کو سپورٹ نہیں کر رہا, جو کہ ضروری نہیں ہے, تو آپ لوگ اس کو پھر نکال دیں. جو آپ لوگ ٹیبلز وغیرہ بناتے ہیں جو اس میں جو چیزیں ضروری نہیں ہیں آپ لوگ ان کو نکال دیں. ٹھیک ہے, آپ لوگ گرافکس کو اور جو دوسری جو ہوتی ہیں جیسے ڈائیگرامز ہو گئے, پکچرز ہو گئی, یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ لوگ زیادہ ڈالیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ سینٹینس کی فارم میں کسی کو سمجھانے بیٹھتے ہیں تو آپ لوگوں کو 10 سینٹینس لگیں گے وہ چیز سمجھانے میں, لیکن اس کے بجائے اگر آپ لوگ صرف ایک گرافک, ایک ایلیمنٹ, ایک پکچر ڈال دیتے ہیں تو ایک پکچر 1000 باتیں کنوے کر دیتی ہے. تو اس سے آپ لوگ اچھے طریقے سے ڈیٹا کو سمرائز بھی کر لیتے ہیں, ریلیشن شپ بھی آپ لوگ چیزوں کا دکھا دیتے ہیں پکچر کے تھرو آسانی سے, اور کسی آبجیکٹ کو, کسی پروسیس کو آسانی سے آپ لوگ ڈسکرائب بھی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو گرافکس کا یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے. اچھا, آپ اپنے ڈاکومنٹ کو کنسائز کیسے بنا سکتے ہیں؟
کنسائزنس کے لیے چاہیے کہ آپ لوگوں نے احتیاط سے اپنے ڈاکومنٹ کو ریوائز کرنا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ لکھا آپ لوگ دوبارہ اپنے ڈاکومنٹ کو دیکھیں. آپ نے اپنی جو اسٹریٹجیز ہیں اس کے ساتھ آپ لوگ فیملیئر ہوں کہ میں نے اپنے ڈاکومنٹ میں سے ورڈز جو ہے نا وہ ریڈیوز کرنے ہیں. ٹھیک ہے, جو یوز لیس ورڈز ہوتی ہیں جن کی ضرورت نہیں ہوتی, کوئی ایسے سینٹینسز ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے, یہ ڈاکومنٹ میں کچھ ایسے حصے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ لوگ اس کو کٹ آف کریں, اس میں سے آپ لوگ اریز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کنسائزنس ہو گئی. اس کے بعد اگلی چیز آ جاتی ہے کوہیرنس. کوہیرنس جو ہوتی ہے آپ لوگوں کی رائٹنگ کو بہت زیادہ امپروو کرتی ہے. کوہیرنس کا مطلب ہوتا ہے کہ چیزوں کو آپس میں جوڑنا, تاکہ جو ریڈر ہے وہ ایک پاتھ کو فالو کر کے ایزیلی چیزوں کو سمجھ سکے. اگلے بندے کو ایک پاتھ فراہم کرنا, ایک فلو فراہم کرنا, یہ ہوتی ہے کوہیرنس. ٹھیک ہے, کوہیرنس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے لاجیکلی اور سٹائل کے حساب سے اپنے ڈاکومنٹ کو اسپیسیفک پیٹرنز کے تھرو ایسے لکھنا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ جب پڑھے تو اسے لگے کہ میں بالکل یہ جو ہے نا, جو ایک سینٹینس پڑھے نا اگلا سینٹینس پڑھے تو لگے بالکل مجھے یہاں پہ اسی سینٹینس کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کی آپ لوگ جو ہے نا کوشش کریں کہ آپ کے ڈاکومنٹ میں جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں نا ان میں ایک ریلیشن شپ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جو کوہیرنس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ امپروو کرتی ہے کہ ریڈر جو ہوتا ہے, پڑھنے والا ہوتا ہے نا, وہ مٹیریل کو آسانی سے تبھی سمجھ سکے گا جب وہ ایک فلو میں اس کو ریڈ کرے گا, جب اس میں کوہیرنس ہوگی. کوہیرنس کی بڑی ویلیو ہوتی ہے, اور یہ جو ہے نا کمپلیکس جو سبجیکٹس ہوتے ہیں اس میں تو آپ لوگوں کو کوہیرنس کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. کوہیرنس ہی ہوتی ہے, اگر آپ لوگ ہول ڈاکومنٹ لیول پہ بات کریں نا تو کوہیرنس ہی ہوتی ہے جو ایک بڑی پکچر پرووائڈ کرتی ہے, ہیلپ آؤٹ کرتی ہے, جس میں ڈاکومنٹ کے مختلف پارٹس کے کنیکشنز اگلے بندے کو جو ہے نا وہ کلیئر ہو جاتے ہیں. رائٹر جو کلیئر کر کے اگلے بندے کو دکھاتا ہے کہ یہ ڈاکومنٹ کے یہ جو مختلف حصے ہیں یہ آپس میں کنیکشن ہے. آپ لوگ ایک ریڈر کو نا ایک نقشہ دے رہے ہوتے ہیں اس کے مطابق, تاکہ اس نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے اس میں ٹائٹلز لکھنے ہوتے ہیں, انٹروڈکشنز لکھنے ہوتے ہیں, پرابلم کی اسٹیٹمنٹس لکھنے ہوتی ہیں. یہ ساری چیزیں جب آپ لوگ لکھتے ہیں تو اسے ایک کوہیرنس ہوتی ہے کہ سارے آپ لوگوں کی رائٹنگ کے جو مختلف ٹکڑے ہیں ان کے مختلف پارٹس آپس میں لنک ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پیراگراف ڈیولپمنٹ, دس از ویری امپورٹنٹ. پیراگراف ایک بہت ہی امپورٹنٹ انسٹرومنٹ ہوتا ہے. پیراگراف کی فارم میں جب آپ لوگ لکھتے ہیں نا تو وہ ہوتا ہے کہ کوہیرنس, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ بات کر رہے ہیں نا ہم لوگ کے کوہیرنس کا مطلب ہوتا ہے کہ سینٹینسز کے درمیان اور پیراگراف کے درمیان ایک جو ہے نا وہ ریلیشن شپ ہونا. تو جن سینٹینسز کا کلوز ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ آپ لوگ اس کو ایک پیراگراف میں ڈال دیتے ہیں, جس کا تھوڑا کام ہوتا ہے اس کو آپ لوگ الگ پیراگراف میں ڈال دیتے ہیں. تو آپ لوگوں نے اس طریقے سے اپنے میٹیریل کو اپنے آرگنائز کرنا ہوتا ہے کہ پہلے آپ لوگوں نے دینا ہوتا ہے ٹاپک سینٹینس, اس کے بعد سپورٹنگ سینٹینسز ہوتے ہیں, یعنی کہ جو آپ لوگوں کے ٹاپک کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. پیراگرافس میٹیریل کو اکٹھا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایک کنسیپٹ ڈیولپ کرنے پہ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ ایک کنسیپٹ کے ریلیٹڈ بات آپ نے جو کرنی ہے وہ ایک پیراگراف میں کرنی ہے, اگلے میں جو بات کرنی ہے وہ دوسرے کنسیپٹ سے ریلیٹڈ آپ لوگوں نے بات کرنی ہے. تو مختلف اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جب آپ لوگ پیراگراف کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. نمبرز کی فارم میں کریں, پہلا پیراگراف ہے یہ ادھر 1 لکھنے آگے پیراگراف لکھیں, یہ نمبر 2, یہ نمبر 3, یا آپ نمبرز کے تھرو بھی پیراگراف بنا لیتے ہیں کہ ایک پیراگراف میں اگر آپ لوگوں نے سیریز لکھنی ہے, ٹاپکس لکھنے ہیں, آپ لوگ وہ کریں. ایگزامپلیفیکیشن, ایگزامپلز یوز کریں. یہ آپ لوگ آگے چل کے جو ہے نا یہ ساری چیزیں ہم لوگ آگے پڑھتے ہیں. یہ جو 6 چیزیں ہیں نا یہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے, یہ والی. ٹھیک ہے, انیومریشن کیا ہوتی ہے؟ پیراگراف میں آپ لوگ نمبر یوز کریں. پیراگراف میں اگر آپ لوگوں نے مختلف آئٹمس کے بارے میں بات کرنی ہے, مختلف چیزوں کے بارے میں بات کرنی ہے, تو نمبر لکھیں. پہلا نمبر 1 یہ آپ لوگ وہ ٹاپک لکھیں, وہ لسٹ یا کوئی بھی چیز ہے آپ لوگ وہ لکھیں. پھر نمبر 2 لکھیں, 2 کے آگے وہ جو ہے نا وہ لکھیں. ٹھیک ہے, انیومریشن بہت ہی پاورفل وے ہوتا ہے کہ اگلا بندہ سیریز میں چیزوں کو آبزرو کرتا ہے, اور ہر چیز کا جو ہوتا ہے نا ایک امفیسس جو امپورٹنس ہوتی ہے وہ اگلے بندے کو جو ہے نا وہ نظر آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایگزامپلیفیکیشن. ایگزامپلیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنی رائٹنگ میں ایگزامپلس کو یوز کریں تاکہ آپ اپنا آرگومنٹ, اپنی بات کو ایگزامپلس کے تھرو اگلے بندے کو اچھے طریقے سے سمجھا سکیں. ایگزامپلیفیکیشن جو پیراگرافس ہوتے ہیں نا وہ ایک مثالیں دیتے ہیں اگلے بندے کو جو آپ لوگوں کے ٹاپک کو کلیریفائی کر رہے ہوتے ہیں. یہ والی ایگزامپلس لکھیں تو یہ میں نے چھڑوا دیا آپ کو, یہ ٹائم ہم لوگ ویسٹ نہیں کریں گے. اس کے بعد پیراگراف میں کمپیریزن اور کنٹراسٹ رکھیں. کمپیریزن اور کنٹراسٹ کے تھرو بھی آپ لوگ اپنی بات کو سمجھا سکتے ہیں. آپ نے ایک چیز سمجھائی, آپ کو لگتا ہے کہ بندے کو نہیں سمجھ آ رہی, آپ اس کی سملر بات, یعنی کہ کمپیریزن کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے سملر بات بتانی, سملرٹیز بتانی ہوتی ہیں. یا اگلے بندے کو آپ لوگوں نے ایک بات بتائی, اس کو وہ بات نہیں سمجھ آ رہی, تو آپ اس کی ڈفرینٹ کہ یہ دیکھیں یہ بات ایسی ہوتی ہے, اس کے اپوزٹ یہ بات ایسے ہے. تو کمپیریزن کیا ہوتا ہے کہ سملرٹیز آپ لوگوں نے بتانی ہوتی ہیں, اور کنٹراسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے ڈفرینسز بتانے ہوتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتے ہیں. تو پیراگراف میں آپ لوگوں نے کمپیریزنس بھی یوز کرنے ہیں اور کنٹراسٹ بھی آپ لوگوں نے یوز کرنے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ٹرانزیشنل ورڈز اور فریزز آپ لوگ یوز کریں. ٹرانزیشنل ورڈز اور فریزز سے آپ لوگوں کی جو ہوتی ہے نا ایک آئیڈیا سے دوسرے آئیڈیا کے اوپر جب آپ لوگوں نے موو کرنا ہوتا ہے تو آپ لوگ اسموتھلی موو کرتے ہیں, اور آپ لوگ اپنے فریزز کو کلیریفائی کرتے ہیں, لفظوں کو آپ لوگ جو ہے نا وہ کلیئر کر کے بتاتے ہیں. ٹرانزیشنل ورڈز ہوتے ہیں جیسے بیکاز ہو گیا, ٹھیک ہے, ایز اے ریزلٹ آف,
ٹھیک ہے. although مطلب بٹ ہو گیا, یہ جو چیزیں, یہ ٹرانزیشنل ورڈ اور یہ جو فریزز ہوتے ہیں آپ لوگوں نے, وہ جب آپ لوگ یوز کرتے ہیں نا, اس سے بھی اگلے بندہ جو ہے نا وہ اس کو ایک فلو میں جو ہے نا وہ چیز محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ تھا آپ لوگوں کا آج کا لیسن نمبر 7. انشاءاللہ ہم لوگ لیکچر نمبر 8 آگے ہم لوگ کریں گے. باقی کوئز کے حساب سے بھی ویڈیو بنائی جائے گی. مڈ ٹرم کے جو MCQs ہیں ان کے حساب سے میں بڑی ڈیٹیل میں ویڈیو بناؤں گی, ایک MCQs میں آپ لوگوں کو کرواؤں گی, تاکہ جو ہے نا کوئی چیز جو ہے نا وہ رہے نہیں. ٹھیک ہے, مجھے اپنی دعا میں ہمیشہ یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. چینل کو سبسکرائب کر دیں, آگے شیئر کر دیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ریکمینڈ کیا کریں. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.